اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ اور قوم مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ انہوں نے کہا ہے میری قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تحقیق آ گئی ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانی۔ فاوفوا الکیل والمیزان، پس تم ماپ اور تول کو پورا کرو۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، لوگوں کی چیزوں میں کمی نہ کرو۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ کرو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ ولا تقعدوا بکل صراط، اور راستوں پر، ہر طرح کے راستوں پر مت بیٹھو۔ توعدون، لوگوں کو ڈراتے ہو۔ وتصدون عن سبیل اللہ، اور روکتے ہو اللہ تعالیٰ کے راستے سے اس شخص کو من آمن بہ، جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لاتا ہے۔ وتبغونها عوجا، ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہو۔ واذکروا اذ کنتم قلیلا، یاد کرو اس وقت کو جب تم تھوڑے تھے۔ فکثرکم، اللہ نے تمہیں بڑھا دیا۔ وانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، دیکھو کیا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا۔ وإن كان طائفة منكم آمنوا، اگر ایک گروہ ہے تم میں سے ایسا جو ایمان لایا اس پر جو میں دے کر جو میں بھیجا گیا ہوں۔ وطائفة لم يؤمنوا، اور ایک گروہ وہ ہے جو ایمان نہیں لایا، پس صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے۔ وهو خیر الحاکمین، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ پنجویں نبی نے واقعہ بیان ہونا پا اس 8ویں سپارے سورۃ الاعراف نے اندر، اور یہ اللہ تعالیٰ نے نبی نے حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دو بیٹے تو بہت مشہور ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں نبوت دیتی ہے، چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جڑے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جد امجد ہیں، اور ایک حضرت اسحاق علیہ السلام جڑے بنی اسرائیل نے جد امجد ہیں، اور ایک حضرت ابراہیم نے بیٹے مدین یا مدیان، انہوں نے نام ہے۔ حضرت نے ایک بیوی کا نام ہے قطورہ، موٹا قاف اور طا، اور اگے گول ہے قطورہ۔ اس جو جڑا بیٹا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نا، اس کا نام مدین یا مدیان ہے۔ ایک چوتھا بیٹا بھی قیدار، موٹے کاف نال، حضرت اسماعیل نے بیٹا بھی قیدار ہوئے، اور حضرت ابراہیم نے بیٹا بھی مفسرین لکھا۔ بہرحال یہ مدین جڑے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے ہیں، انہوں نے اولاد وچوں حضرت شعیب علیہ السلام ہوئے۔ بعض مفسرین لکھا کہ حضرت شعیب جڑے وہ حضرت لوط علیہ السلام نے بھی قریبی رشتہ دار ہیں۔ بعض نے لکھا کہ انہوں نے بھانجے ہمشیرہ نے بیٹے، واللہ عالم۔ بہرحال بنی اسرائیل چونکہ بہت سارے نبی آئے تو یہ بھی اوہ ایک شاخ ہے۔ بنی اسرائیل نے سمجھو چاچے نے بیٹے ہوئے، ایک ہی چون اولاد ہو، دوئی چو انن، تو یہ حضرت شعیب علیہ السلام نی قوم مدین۔ یہ مدین جڑا یہ بہت بڑی تجارتی منڈی ہے، اور اتنے بہت زیادہ تجارت اور لوگوں نے خرید و فروخت، اور وقت یہ چونکہ بڑی اہم جگہ تھے۔ ایک پرانے زمانے جڑا سڑک یا شاہراہ آئی وہ
یمن تو گھن کے مکہ مکرمہ اور بات انجی سدھی مدینہ منورہ جمبو تو گزر کے سمندر نے کنارے کنارے بحر احمر نے اور ای وینی ای شام، اور ایک راستہ آنا ہے عراق تو مصر، ان دو سڑکاں اتنے مدینہ چان کے مل وینی ہیں، ای چوراہے اتنے بالکل چوک اتنے علاقہ ہے، اور تمام قسم نے قافلے اتھوں گزر کے وینے، چاہے یمن تو گھن کے مدینے اور جمبو تک نے قافلے جڑے وینے پین شام، ان بھی قوم مدین نے وچوں گزر کے وینے، اور جڑے عراق تو مصر یا مصر تو عراق وینے پین تو انہیں بھی انہوں بستیاں وچوں گزرنا، تو بالکل شاہراہ نے اتنے بستیاں ہی ہیں، بہت سارا علاقہ ہے، اس علاقے وچ ہی قوم آباد ہے، بہت بڑی تاجر اور تجارت پیشہ قوم ہے، انہوں نے کاروبار ہے سارے، لیکن اس کاروبار جیکن عام طور تے بندے ڈنڈی مرینے اس ان بھی ڈنڈی مرنا انہوں نے شیوا ہے کہ گھڑنے واسطے انہوں نے ضابطہ قانون ہو رہا ہے، اور دیونے واسطے جڑا تو وہ ہور وٹے اور ہور گلاں ای انہوں نے ایک وڈی خرابی ای ہے، ای قوم چونکہ حضرت ابراہیم نے اولاد ہے تو ان بھی نہ آکھ سکنے کہ کوئی بہت پکے کھٹے کافر ہے، بلکہ مفسرین نہ رجحان اس پلے کہ ان زیادہ تو زیادہ شرک والے پلے ہے، کیونکہ ایمان دین کچھ نہ کچھ تو جاننے نہ، آخر حضرت ابراہیم نے اولاد ہے، بنی اسرائیل ہو گئے، ان ہو گئے، تو یہ بالکل بھی انج نہیں ہے کہ بھائی صرف انہوں نے کفر ہی کفر ہے، ان شرک نے اندر اور عملی خرابیاں نے اندر بہت اگے نکل گئے، شرک بھی ظاہر ہے کفر ہی ہے جڑے بندہ آگاہ نکل ونجے، لیکن یہ ہے کہ اللہ رسول ان اصطلاحات تو واقف ہے، ان واسطے کوئی اوپری شے نہیں ہے، لیکن بس انہاں تے بھی حماقت جڑی اچھائی ہوئی گئی تو اللہ نے عذاب نے ان شکار بنے، تو حضرت شعیب علیہ السلام اللہ انہاں نے طرف مبعوث کیتا، حضرت شعیب علیہ السلام بڑے عمدہ خطیب ہے، انہاں نے لقب خطیب الانبیاء کہ نبیوں چو اعلی درجے نے خطیب، تو اللہ تعالیٰ نے بولنے نہ ڈھنگ دیتا ہے، ہر نبی اللہ دیتا، لیکن بہرحال ہر کہیں نہ اپنا ایک انداز اور فصاحت اور بلاغت، تو حضرت شعیب علیہ السلام اللہ تعالیٰ بولنے نہ بہت زیادہ ملکہ اور سمجھاونے نہ بہت زیادہ ملکہ دیتے ہوئے، تو اس جو انہوں نے لقب بھی ہوئے خطیب الانبیاء۔ بعض علماء فرمانے انہوں نے بیٹے کوئی نہ صرف بیٹیاں ہی ہیں، کیونکہ اکثر مفسرین نے رجحان ہی ہوئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واقعہ جس شخص نہ بیان ہویا وہ حضرت شعیب ہی ہم، قرآن چو نہ کوئی نہیں کہ وہ بندہ حضرت شعیب بن یا کون ہیں، لیکن چونکہ اس بھی مدین نہ ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بلما توجہ تلقاء مدین نی طرف جڑوے آئے، اور یہ وہ چونکہ مصر تو عراق میں رہے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی مدین چاہے، تو انہاں گلہ تو زیادہ رجحان مفسرین نہیں ہوئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جڑے 10 سال رہن تو وہ حضرت شعیب علیہ السلام کو رہن، تو انہوں صرف بیٹیاں ہی ہیں اور بیٹا ہے نہیں، تو اس تو انہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراونے واسطے بھی رکھ، انہوں نے بیست مدین کی طرف بھی ہوئے، اور قرآن مجید ایک اور قوم میں بھی ذکر ہے جس کی طرف حضرت شعیب مبعوث ہوئے، اور وہ ہوئے اصحاب الایکہ، ایکہ آخنے جنگل آڑے، اور بعض علماء فرمانے کہ مدین آڑے ہورن اصحاب الایکہ الگن، پہلے مدین کی طرف بیست ہوئی، انہیں ایمان نہیں آندا، عذاب آ گیا انہیں تے، تو بعد حضرت شعیب چلے گئے اصحاب الایکہ انہیں جنگل آڑے کی طرف، اور انہیں تے وان کی دعوت دیتی، انہیں تے بھی بعد عذاب آیا، اور اللہ تعالیٰ انہیں بھی انہیں سے پارے جو انہوں نے ذکر ہے کذب اصحاب الایکۃ المرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون، لیکن بعض مفسرین نے رائے اور وہ بھی زیادہ لگنی کہ ایک دو ایک ہی قوم ہے جتنے انہوں نے آبادیاں ہی ہیں، اتھوں باہر انہوں نے بڑے بڑے جنگلات بھی ہے، تو اس جنگل نے وجہ تو قرآن نے نہ اصحاب الایکہ بھی آخ دیتا اور قوم مدین بھی آخ دیتا، بہرحال ایک ہوئے یا دو ہون یہ ممکن ہے ہونا، اللہ تعالیٰ ایک قوم تو بعد دوئی قوم نے طرف بھیج دیون، یا دو ایک بھی ہون تو تمی
اللہ تعالیٰ بعض دفعہ ایک نہ گن دے رہے ہیں، بعض دفعہ دو نہ گن دے تو یہ انہوں نے ذکر ہے جی ادھا رکو ہی ادھا اگلا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، حضرت مدینہ اسا بھیجا انہوں نے قوم حضرت شعیبہ بھیجا قوم مدین کی طرف، اخاہم جڑا انہوں نے خاندانی بھائی ہے، حضرت شعیب بھی انہوں نے وہی دعوت دیتی جڑی انبیاء دعوت دینے پہن کہ اے میری قوم اعبد اللہ، اللہ تعالیٰ نے عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ تو علاوہ تو سنا کوئی الہ اور معبود نہیں، قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تو سکو میں اپنے رب نے نشانیاں گھن کے آ گیا، نشانیاں آ گئیاں، معجزے آ گئے۔ اللہ کی شان ہے کہ حضرت شعیب نہ کوئی معجزہ قرآن مجید ذکر کوئی نہیں کہ اللہ نہ کے معجزہ دیتا ہے، اس نہ ذکر قرآن مجید بھی کوئی نہیں، تفسیر باہر محیط کچھ گلہ لکھے ہوئے ہیں لیکن عام مفسرین کدائیں بھی اس معجزے نہ ذکر کوئی نہیں۔ بعض علماء اپنی کتابوں میں ایک معجزہ انہوں نے ذکر کیتا کہ انہاں قوم آکھے دی اسی تو ستے ایمان چاہنے نے، لیکن اس واسطے سڑی شرط ہی کہ ان جڑے سڑے بت ہیں نا، ان بت گواہی دیون کہ تسی اللہ نے نبی اور رسول ہو، اور انہوں نے آواز ایسی آپ سنا کہ سڑے بت ابھرنے پہ، تو ان جڑی قوم شدی مری پئی آئی اور ساری زندگی انہاں اپنے بتاں نہ ابھرنے ویکھیا، نہ سننے ویکھیا، نہ بولنے نہ تکنے، لیکن انہاں ان معبود بنائی بیٹھے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نہ ای معجزہ ظاہر ہویا کہ بڑی قوم اکٹھی ہوئی، بڑا میلہ ٹھیلا بنایا گیا، لوگ اکٹھے ہوئے کہ آج پتہ لگنا جی اللہ نے نبی امن یا نہیں، تو اس سے حضرت شعیب علیہ السلام انہاں بتاں آکھیا کہ ہاں جی دسو جو کچھ میں گن کے آیا وہ ٹھیک ہے، نبوت اور رسالت میں ڈی آوے، تو انہاں تمام بتاں بول کے گواہی دیتی کہ تسی اللہ نے نبی اور رسول ہو، اور جملہ جڑا انہاں ابھرا انہاں کہ تسی سڈے رب نے رسول ہو، یعنی سڈا بھی رب کوئی اور ہے، انہاں سا رب بنا کے وطن پجے نے، تسی سڈے رب نے رسول بنا کے بھیجے گئے ہو۔ تو جنہوں نے کوئی مقدر ایمان ہے انہیں ایمان آندا نہیں، اکثریت جڑی ہے اس ایمان نہیں آندا۔ اللہ تعالیٰ واسطے کوئی مشکل نہیں، اور بات اللہ تعالیٰ نے نبی اگر کہیں غلط ہے اللہ تعالیٰ نے بارگاہ میں درخواست پیش کر دے من تو اللہ تعالیٰ بارہا بے زبانہ بھی بلوایا اور بے زبان مخلوق بھی، اور جنا اسی بے زبان سمجھ رہے ہیں جانور کیڑے مکوڑے پرندے درندے ان سارے بھی نبیوں نے سامنے بولیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت کتنی مثالیں نے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے میں اللہ تعالیٰ بطور معجزہ انہیں جانوراں بلوایا اور آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت جو اس کا ذکر رہا۔ ایک آدمی اپنا ہڑوے ہنر ساری جڑ گائیں داندے نال تے شامی جڑے ہڑوا کے اپنے گھرے نہیں مڑیا تو چھاڑ مار کے اتنے چڑھ بیٹھا اس تے بھائی تھکے ہوئے ہیں جی، تو وہ داند بھی اگو آکڑ کھڑوت اس کا لے ون میں نے تو میں اللہ تعالیٰ اساں صرف اور صرف کھیتی باڑی واسطے پیدا کیتا، اساں اللہ تعالیٰ سواریاں واسطے پیدا نہیں کیتا کہ ساری دیار تسی ہڑ بھی چلاؤ تے پچھا اتنے چڑھ کے سڑے اتنے سوار ہو ونجو، اللہ اساں اس واسطے نہیں بنایا تو لے ون تو لے گیا۔ پہلے تو حیران آ سکا بقرۃ تکلمت، ڈنگر تے گاں تے ای داند ای ابھرنا پیا گفتگو کرنا پیا، لیکن وہ صاف گفتگو ہے اس اساں سنیا سمجھا تو ای بات آدمی جڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت چاہے اور یہ ساری گل دسی کہ یا رسول اللہ میں آج ہند ساری جڑ ہڑوایا شامی میں اسے اتنے بہ رہا تو اس ماں ہی گل آکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اس گلہ منینا کہ جانور بولیا اور تو بالکل ٹھیک آکھنا پیا، جانور بھی ابھریا اس گلہ میں بھی منینا تے ابو بکر تے عمر بھی منینے، حالانکہ حدیث چگو لکھے ہوا کہ ما ہما سما ان دو اتھے موجود ہی کوئی نہیں، نہ ابو بکر موجودن نہ عمر موجودن، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دو نے متعلق فرمایا کہ جو کچھ میں آکھنا پیا جس گلہ میں من گدا ان دو بھی سمجھو من ہی گدا، یعنی یہ ہو ہی نہیں سکنا کہ کوئی گل میں مننا تے ابو بکر تے عمر نہ مننا، تو یہ انہوں تے بہت بڑا حضور نے اعتماد ہے اور آپ اس اعتماد نے اظہار اس موقع تے کیتا۔ انہوں ایک دو موقع اور بھی آن جتے انہوں نے آن کے خبر دیتی کہ فلانا جانور جڑا وہ ابھرا جی اٹھ ابھرا جی فلانی شے ابھری، تو آپ فرمایا بھائی میں بھی منینا اور ابو بکر اور عمر بھی منینے۔
تو یہ اللہ نے اگے کوئی مشکل نہیں. تو بعض علماء حضرت شعیب نے یہ معجزہ لکھا کہ انہوں نے سامنے ان بت ابھرے اور انہوں نے آخر اسی تو اپنے رب نے سڈے رب نے تسی رسول ہو. بہرحال ای معجزہ ہوئے یا کوئی معجزہ ہوئے، معجزہ اے لازمی، کیونکہ قرآن ایسا نقل پہ کرنا کہ واضح نشانیاں آ گئی ہیں. لہذا فاوف الکیل والمیزان، ایک تا تسی جڑی ناپ تول نے اندر گڑبڑ کرنے ہو ای تسی چھوڑ دو، ناپ تول پورا پورا کرو. ناپ تول خالی ترکڑی والا نہیں، وہ تو اوے اوے نالی اگے لا تبخسوا الناس اشیاءہم، لوگوں نے چیزیں وچ قطر ببوت نہ کرو، کمی نہ کرو. عام طور تے ہر بندے نہ مزاج ہونا اپنی شے میں ویچنی تو میں اس سے بڑے فضائل بیان کرے کہ بڑا اعلیٰ موبائل ہے فلانا ڈھمکانا ہنجے ہنجے. جڑا گھڑنے والا ہو سی نا وہ اکثر یہ تک کچھ ہی گٹھ گھسی پئی، ہی ادھے گڈیاں ڈنٹ پہ پیا، ادھے لکیر پئی پئی، حالانکہ جڑی اس آپ رکھی ہوئی ہو سی اس 6 لکیریں پئیاں پئیاں ہو سی. لیکن گھنن لگیاں سڈا دل ہونا کہ اسی شئی نے عیب اتنے کٹ دیواں کہ اگلے نہ دل ترٹے اور وہ گھٹ تو گھٹ میں کو پیسے گئے. تو ای بھی خیانت ہے مسلمان نال. کوئی ایجی چیز ہے جڑی اوے واقعی عیب ہے تو وہ اس نے ذکر یا تذکرہ اسے تو کوئی حرج نہیں، بلکہ دیونے والے خود ذکر کرنا چاہیے کہ میری شئی میں بھائی ہی عیب ہوئی، اس تو علاوہ یہی شے ہی وے تو گھڑنی تو چاہ گئے. لیکن ہر بندے نے کوشش ہی ہونی کہ دیون لگے میرے وٹے اور ہون، گھنن لگے میرے وٹے اور ہون، دیون لگے ضابطے اور قانون اور گھنن لگے ضابطے اور قانون الگ ہیں. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا جی غلط اور گندی تجارت نہ کرو، اپنا ناپ تول پورا پورا کرو. ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، لوگوں نے چیزیں وچ کمی کوتاہی نہ کرو. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحھا، اس زمین تے اللہ تعالی امن عدل انصاف نہ حکم دیتا، لہذا اس زمین تسی اپٹھے کام کر کے خراب نہ کرو، اس نے عدل اور انصاف غلط نہ کرو. ذالکم خیر لکم ان کنتم مومنین، یہ تو واسطے بہتر ہے اگر تسی اللہ تعالیٰ نے ذات تے ایمان رکھنے ہو. دوئی خرابی انہوں نے یہ ہے کہ باہر رواں تے ان لوگ بانے، اور رواں تے بمنے انہوں نے دو مطلب ہے. ایک جڑے بندے باہروں مال گھن کے آنے پہن انہاں اٹھی لٹ گھٹ گھڑنا، اے جی انہاں کہانیاں سناونیاں بھائی شہرے وی تاج منڈی نہ حال ہی کوئی نہ نے، آج ریٹ ہی کوئی نہ نے، تے شہ اوکا جناب ضائع ہوا اس نے تے ہی اگو اتنا پینڈا بھی کرے سو تے اور ہی شہ ماں چاہ دو گھٹ پیسے تے زمیندار جڑے باہروں آنے پہن اور تاجر جنہاں منڈی نہ پورا نہیں پتا انہوں نے چکنی چپڑیاں گلاں تے آن کے اپنا سودا نہ دے وینے انہاں کو آن کے ڈبل منافع تے اساں وہی دیونا. ایک اس کمے واسطے ان بانے، دوہ ان اس راہ تے بہ کے لوگاں ڈرانے دھمکانے اور ڈراون دھمکاون بھی چوری اور ڈاکہ انہاں کو کھس گئی دی ہر شے، اور دعا انہاں ڈراونا کہ حضرت شعیب نہیں تو سا گل نہیں سننی، انہوں نے قریب نہیں وہینا، انہوں نے گل نہیں مننی. اتنا انہاں ڈراونا دھمکاونا کہ لوگ تاکہ جڑے مدینے وینے بھی پہن ان حضرت شعیب تک پہنچا نہیں. یہ انہوں نے دو ترے رہ تے بمنے والیاں خرابیاں ہیں. تو اساں خاص طور تے وقت حضرت شعیب انہاں منع کیتا کہ تسی رہ تے بہ کے ایک لوگاں لوٹینے پہ ہو، انہوں نے مال کھسینے پہ ہو، دکانداراں دھوکہ دے کے خریداری کرنے پہ ہو، اور جڑا کوئی ایمان گھڑنے واسطے آنا پہ ہونا تسی اس نے راہ روکنے پہ ہو تو تسی اپنی عاقبت خراب نہ کرو. اگلی آیت چیزیں کرے لا تقعدوا بكل صراط، راہ تے نہ بیٹھو توعدون، تسی لوگاں ڈرینے ہو، وتصدون عن سبیل اللہ، اور لوگاں اللہ نے رہ تو روکنے ہو اس بندے من آمن بھی جڑا اللہ نے ذات تے ایمان گھن آوے، وتبغونھا عوجا، تسی ٹیڑا کم اور اپٹھے کم پہ کرنے ہو. وذکروا اذ کنتم قلیلا، تسی گنتی اور تعداد بہت کم ہے ہو، اللہ تعالیٰ تساں بہت کثرت دیتی، تساں آبادیاں ودھائیاں، بازار ودھائیں، شہر ودھائیں، اور اللہ تساں نے کاروبار ودھائیں. اللہ نے اس نعمت تے شکر کر کے اللہ نے طرف آؤ، نہ کہ اللہ نے مقابلے کھڑے ہو. منظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین، اور تساں تو پہلے جتنے بھی فساد کرنے والے لوگ گزرے انہوں نے انجام تسی آپ تک گنو. وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ، ایک گروہ ایمان گھنائے جی، کچھ لوگ ایمان نہیں آندا تو حضرت انہاں خطاب کر کے پہنے کہ تساں چو ایک جماعت ہوئے جڑی ایمان گھنائی اس چیز تے ارسلت بھی، جڑی شے میں دے کے بھیجے گیا، یعنی قرآن اپنا
معجزے دین ایمان جو بھی وطائفۃ لم یؤمنوا اور تس وچوں ایک گروہ ہوئے جڑا ایمان نہیں آنا پیا لیکن فصبروا میرا کام ہے تساں سمجھاونا تسی اساں سمجھو نہ سمجھو اور تسی اگر اس تے قائم ہو تو فصبروا صبر کرو حتی یحکم اللہ بیننا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ سے درمیان فیصلہ کر دے ون وہو خیر الحاکمین اور اللہ تو بہتر کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ